میرے خیال میں آصف کا تو دل ان سے بڑا ہو رہا تھا، میرا بھی دل بہت بڑا ہو رہا تھا. تو اس سے پہلے کہ ہم آصف کو اس کی کارکردگی کے لیے ایک شیلڈ پیش کریں، میرا ارادہ تو تھا کہ ہمارے لیے، میرے خیال میں آپ کے یہ دل میں آیا کیونکہ آپ کا جو ہے وہ ٹیئر سب سے نیچے ہے. میرے خیال میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جو علماء کرام کا درجہ ہے اس کو ہم تحریک پاکستان سے شروع کریں، اور اس کے بعد بھی آپ لوگوں کے بغیر تو سفارت خانے کی کوئی تقریب آج تک مکمل نہیں ہوئی، اور سب اول میں آپ ہمیشہ شامل ہیں، تو آپ کے تو دل میں یہ آنے نہیں چاہیے بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اپنے لیے ایک بینچ مارک رکھا ہوا تھا الحمدللہ. جب میں جونیئر بھی تھی، اب تو میں ہیڈ آف مشن ہوں، تو میں نے آپ کو کہا کہ میں تو اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتی ہوں کہ پیج سے لے کے تعلقات تک کے جو ہے میں اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتی ہوں، جس کے لیے میری ٹیم مجھے تعاون دیتی ہے. تو ایک بینچ مارک تھا میرا، میں جب ہیوسٹن میں کمیونٹی سروس کاؤنسلیٹ میں تھی، کہ میرے پاس سفارش بعد میں پہنچتی ہے، کام ہو گیا ہوتا ہے الحمدللہ، کیونکہ لوگ ظاہر ریفرنس کی عادت ہے ان سب لوگوں کو. تو وہ جب آتا تھا میرے پاس، میرے کونسل جنرل کہتے تھے یہ فلاں کا ویزا، تو میں سسٹم میں کہتی سر یہ تو میں نے دے دیا ہوا، کیونکہ میں نے ایک پرومپٹنس کا سائیکل رکھا. تو میں نے ادھر اپنی ٹیم کو بھی جو ہے وہ یہی ایڈوائز کیا ہوا ہے. لیکن جب ہیڈ آف مشن ہوتا ہے نا، جب آپ نے خود ورکنگ لیول پہ کرنا ہوتا ہے، آپ انشور کریں، آپ کو یقین ہوتا ہے آپ نے کر لیا انشور. جب آپ ہیڈ آف مشن ہوتے ہیں، آپ نے ڈیلیگیٹ کیا ہوتا ہے، تو پھر نا آپ کی وہ ایشورنس تبھی ہو سکتی ہے کہ ٹیم بھی پرومپٹلی اس طرح کام کرے، نہیں تو شکایتیں ہوں گی، اور شکایتیں جو ہیں وہ آٹومیٹکلی پھر ہیڈ کو فیس کرنی پڑیں گی. تو یہ جو آپ نے جتنا ماشاءاللہ ویزوں کی پرومپٹنس پہ یا رسپانسیبلٹی کے اوپر کمپلیمنٹس دیے ہیں، تو یہ ایز اے ہیڈ آف مشن میں کریڈٹ جو ہے اس کو پوری طرح شفٹ ہی کروں گی، کیونکہ میری ٹیم اگر نہ یہ کام کرتی تو آج آپ لوگ یہ کمپلیمنٹس نہ دے رہے ہوتے. تو یہ ایک پورا ہمارا جو ہے وہ اگر 10 منٹ کا آصف آپ کو جس اعتماد کے ساتھ کہہ پائے، اس کے لیے ان کو یہ یقین تھا کہ پیچھے 10 منٹ میں جو ریلے چلنا ہے، کیونکہ الیکٹرانک سسٹم ہے، کس نے اس کا پروسیس کرنا ہے، کس نے اس کا ڈیسیژن کا بٹن دبانا ہے، اور کس نے اس کی اپروول دینی ہے، وہ سارا بہت تھوڑے منٹ میں وہ سنک ہو جانا. تو یہ ایک ٹیم کے جو جس ٹیئر پہ موجود ہے، اس کے لیے میں اپنی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتی ہوں. آبویسلی چونکہ کمیونٹی ویلفیئر اتاشے کے طور پہ پہلے آصف اور اب فراز جو ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ فرسٹ لائن آف کانٹیکٹ میں ہیں. ہاں، ایمبیسی کے ساتھ جو رابطے کا ہے اس پہ میں ہمیشہ کہتی ہوں ٹیلی فون پہ ہم آپ کو نہیں ملتے تو میں اس کو اون ہی نہیں کرتی. ظاہر ہے 50,000 کے، بلکہ وہ 50 سے 1 لاکھ تک کی آبادی ہے، تو اس میں ہم 10 لوگوں کی ٹیم جو ہے ایک کو ڈیل کر رہے ہوں گے، تو آپ خود ہی ریشو نکال لیں کتنوں کو ہم بزی ملیں گے. اس لیے لائنس پہ آپ کو میں نے کہا ہوا ہے آپ ای میل ہمیں بھیجیں فٹافٹ. میں نے خود ای میل کے ویب سائٹ پہ اس کو ڈرافٹ کیا ہے کہ کس سبجیکٹ کے لیے آپ کس کو ای میل بھیجیں. آپ کو 48 سے 72 آورس میں آپ کو نہ آپ کا مسئلہ حل ہو یا رسپانس نہ ملے، پھر آپ کا شکوہ ہم اون کریں گے. ٹھیک ہے؟ تو باقی ماشاءاللہ جو ہیں آپ کی انکریجمنٹ سے ہم آپ کو اور سروس دینے کے لیے، لیکن اس سے نہ بھی آپ انکریج کریں تو ہم سروس دینے کے لیے کوشاں ہیں، کیونکہ یہ ہماری ڈیوٹی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ احسن طریقے سے جب آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو وہ احسان بنتا ہے، اور احسان یہی ہے کہ جب ہم کوئی بھی کام ایسے کریں جیسے ہم اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں. تو عبادت جو ہے وہ جو بھی ہے نا وہ عبادت ہے. تو آپ لوگوں کا کام کر کے ہمیں خوشی ہوتی ہے، وہ ورچو جو ہے نا وہ ہمیں اٹ سیلف ایک ریوارڈ ملتی ہے. تو میں زیادہ باتیں نہیں کروں گی، وہ شیلڈ دیجیے تو آصف صاحب کو شیلڈ پیش کر دیں. جی، تو اس کے بعد پھر میرے خیال میں آصف اور فراز کو میں کہوں گی کہ پھر یہ اپنے جذبات کا اظہار کریں.
آپ نے تو رفاقی صاحب نہیں پڑھا، لیکن آپ کہتے تو میں آپ کو بالکل اجازت دیتی کہ آپ اپنی تحریر پڑھ کے سنائیں. دس شیلڈ از بینگ پریزنٹڈ ٹو Mr. Asif Hamid, counselor, in recognition of his invaluable services for the mission. یہ لینگویج میں نے خود شیلڈ کے لیے دی تھی، تو اس کے ساتھ تھینک یو. بڑے کام آئے گی ایسی حل کے لیے. تو اب آپ کا کام ختم نہیں ہوا. اوور ٹو یو اینڈ دین اوور ٹو فراد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. آپ لوگوں نے اتنا کچھ کہہ دیا کہ ابھی میرے پاس الفاظ ختم ہو گئے. شاید میں اتنا ڈیزرو نہیں کرتا تھا، کیونکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی ڈیوٹی سر انجام دی. جس مقصد کے لیے مجھے یہاں پہ بھیجا گیا، اس مقصد کو مکمل کرنے کے لیے میں نے کوشش کی کہ میں اپنا کام ذمہ داری کے ساتھ پورا کروں. اور اس ذمہ داری کے ساتھ پورا کرتے ہوئے میں نے یہ کوشش کی کہ جب بھی آپ لوگوں سے بات ہو یا آپ کے درمیان بیٹھا ہوں تو ایک اچھے طریقے سے آپ لوگوں کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن شپ بھی رکھوں. تو اس لیے آج جتنا آپ لوگوں نے کہا، شاید میں سمجھتا ہوں کہ میں اتنا ڈیزرو نہیں کرتا. جذبات کافی آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ میرے ذرا کہتے ہیں نا وہ کر دی ہے. سب سے پہلے میں میڈم ایمبیسیڈر کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ جتنا آپ لوگوں کے لیے میں کام کیا ہے یا جتنا میں کر سکا ہوں وہ سارا انڈر دی گائیڈنس آف میڈم ایمبیسیڈر تھا. کیونکہ جب میڈم آئی تو آئی تھنک کہ ابھی ہمیں آلموسٹ 2.5 ایئرز ہو گئے. تو جتنا بھی میں نے کمیونٹی کے لیے کیا، جس ایونٹ میں بھی میں گیا یا مجھے جہاں پہ بھی ضرورت پڑی، تو میڈم نے ہمیشہ ہمیں گائیڈ کیا. اور پھر یہ ہم نے جتنا بھی کام کیا وہ ایز اے ٹیم کیا. میڈم نے بالکل ٹھیک بتایا ہے کہ اگر آپ کو میں نے 10 منٹ کا بتایا نا، یہ میں ساتھ ساتھ ایک یہ بھی بتاتا چلوں کہ جتنا کریڈٹ آپ لوگوں نے مجھے دیا ہے اس میں سے آلموسٹ 70 to 80% ڈاکٹر رابیل کو جاتا ہے. یہ جتنا بھی آپ، کیونکہ میں ویزا ڈیل نہیں کرتا، یہ جتنا بھی آپ رات کو اگر مجھے کال کرتے ہیں، صبح مجھے کال کرتے ہیں، یا ایئرپورٹ پہ کھڑے ہو کے مجھے کال کرتے ہیں کہ جی ہمارا تو POC ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، اور ہم نے ٹکٹ لے لی ہے، تو یہ سارے کا سارا میں آپ کو کانفیڈنس کے ساتھ یہ کہہ کے کہ جی آپ 10 منٹ ویٹ کریں، 5 منٹ ویٹ کریں، تو مجھے یہ کانفیڈنس تھا کہ میں ڈاکٹر رابیل سے ریکویسٹ کروں گا اور ویزا ایک دم آ جائے گا. اور میں نے بلکہ اپنی مصروفیات نہیں، بلکہ ڈاکٹر رابیل نے اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکال کے ویزا ایشو کرنا، کیونکہ اکثر میں نے انہیں تنگ کیا جب یہ ویکینڈ پہ آؤٹ ہوتی تھی کہ ایمرجنسی کا ویزا آ گیا، تو ان کا پرومپٹ رسپانس آتا تھا اور یہ بتاتی تھی میں ابھی گھر جا رہی ہوں اور جا کے ویزا ایشو کرتی ہوں. سارا کریڈٹ آپ مجھے دے رہے ہیں نا، یہ سارا کریڈٹ میڈم رابیل کا ہے. میڈم رابیل کیونکہ کمیونٹی میں، ٹھیک ہے، میرا ایز اے کمیونٹی ویلفیئر تاشی آپ لوگوں کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہے، ڈفرینٹ ایونٹس میں بھی جاتا ہوں. میڈم رابیل کے یہاں پہ اپنے حساب سے الگ کام ہے، ایز اے ڈپٹی ہیڈ آف مشن ان کے کام ہے. تو اس وجہ سے کمیونٹی میں کیونکہ میری ٹاسکنگ ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. اس لیے جب میں یہاں پہ آیا تو میں نے آئی تھنک پہلے 2 سال اپنا جو پرسنل موبائل نمبر ہے وہ میں نے ایمبیسی کے سائٹ پہ لگایا ہوا تھا کہ کسی ٹائم پہ بھی کسی کو ضرورت پڑے تو وہ مجھے میرے موبائل نمبر پہ کال کرے. تو میں تو اپنی جس طرح آپ لوگوں نے کہا ایک سکسیزفل ٹینیور آپ نے یہاں پہ گزارا ہے، تو میں اس کا سارا کریڈٹ اپنی ٹیم کو دیتا ہوں، اپنے ہیڈ آف مشن کو دیتا ہوں اور اپنے ڈپٹی ہیڈ آف مشن کے دیتا ہوں. اور جو ہمارا جو اسٹاف ہے یہاں پہ، جو نیچے کونسل سیکشن میں جو اسٹاف ہے، جو ہمارے ساتھ سارا اسٹاف ہے، میں اس کے دیتا ہوں، کیونکہ ہم ایز اے ٹیم یہاں پہ کام کر رہے ہیں. ایک اکیلا بندہ کچھ نہیں کر سکتا. اگر میں آپ کے ساتھ کوئی کمیونٹی میں کوئی ایونٹ ہے یا جو بھی ہے تو اس کی ساری کوآرڈینیشن، ساری ورکنگ، یا یہاں پہ رفاقت بھائی نے بتایا کہ کشمیر کے حوالے سے بھی بہت ایونٹ ہم نے کیے، تو وہ ہم نے ایز اے ٹیم یہاں پہ پورا پلان کر کے اور اس طرح کیے. باقی میں یہ کہوں کہ 3 سال کا ٹائم بہت جلدی گزرا. مجھے تو یہ کل لگتی ہے کہ کل میں یہاں پہ بیٹھا ہوا تھا
ڈاکٹر ارشد صاحب میرے بالکل رائٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, اور خالد صاحب جو ہے اس کے لیے یہ محفل سجی ہوئی تھی اور وہ جا رہے تھے. مجھے یہ کل کی بات لگتی ہے, اور واقعی اچھا وقت بہت جلدی گزرتا ہے. میرا ناروے میں بہت اچھا وقت گزرا, کیونکہ اچھا وقت اس لیے بھی گزرتا ہے کہ جس جگہ پہ آپ کام کر رہے ہو اور اگر وہاں پہ کام کرتے ہوئے آپ کو اپنا کام کرنے میں مزہ آ رہا ہو اور وہاں پہ ایک اچھا انوائرمنٹ ہو, تو میں تو اس کا کریڈٹ دوبارہ اپنی ٹیم کو دوں گا کہ یہاں پہ اتنا اچھا انوائرمنٹ ایمبیسی کے اندر تھا کہ آپ, اور اتنی لیوریج ہمیں دی ہوئی تھی یہاں پہ کہ کام کرنے میں ہمیں کبھی بھی کوئی ایشو نہیں ہوا. تو اچھی یادوں کے ساتھ میں یہاں سے جا رہا ہوں, اور اچھے یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ میں نے اچھے دوست بھی بنائے, اچھے آپ کہہ لیں کہ ساتھی بنائے, اور بڑی اچھی یادیں ہیں یہاں کی 3 سال کی, اور جس کو میں لے جا کے پاکستان انشاءاللہ لے کے جاؤں گا. اور ساتھ ساتھ میں فراز صاحب یہاں پہ ابھی تشریف لائے ہیں, اور فراز صاحب کو میں نے بڑا انرجیٹک پایا ہے, اور جس طرح یہ ان کے پلانس ہیں اور جس طرح یہ کام کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ, تو مجھے امید ہے کہ میرے سے بہت بہتر یہ یہاں پہ اپنے فرائض جو ہے وہ سر انجام دیں گے انشاءاللہ. ابھی کافی باتیں ہو گئی, کیونکہ کچھ باتیں میں نے سوچی ہوئی تھی, لیکن وہ جب آپ کی باتیں سنی ہے تو وہ ساری باتیں میرے دماغ میں سے اڑ گئی ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ اتنا پیار محبت آپ لوگوں نے مجھے دی ہے, تو اس کا بہت شکریہ. یہ آپ کا پیار میرے ساتھ نہیں بلکہ آپ کا پیار پاکستان کے ساتھ ہے, کیونکہ آپ لوگ پاکستان سے پیار کرتے ہیں, پاکستان ایمبیسی سے پیار کرتے ہیں, تو وہ پیار پھر ہمیں بھی ملتا ہے. تو میں نے یہاں پہ اپنے جو پاکستانی نارویجن کمیونٹی ہے اس میں پاکستان کا پیار ان کے اندر میں نے دیکھا کہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. اسپیشلی جب یہ پاکستان انڈیا کا جب یہ جنگ ہوئی تو میں نے دیکھا ہے کہ آپ لوگ اس رات سوئے نہیں, بلکہ آپ لوگ دعائیں کر رہے تھے. جس طرح آپ لوگوں کے کنسرن تھے پاکستان کے بارے میں, تو یہ بیان کرتا ہے کہ آپ لوگ پاکستان سے کتنی محبت کرتے ہیں. اور میں ہمیشہ ہر ایونٹ میں کہتا ہوں کہ ہم ایمبیسی میں کچھ سٹاف ہیں, تھوڑے سے سٹاف ہیں, لیکن آپ سب جو ہیں وہ ایمبیسیڈر آف پاکستان ہیں, کیونکہ جس طرح آپ لوگوں نے یہاں پہ ناروے میں پاکستان کی پہچان بنائی ہے, پاکستان کا نام بنایا ہے, تو آپ لوگ ایمبیسیڈر آف پاکستان ہیں. جب آپ اس چھت سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کی ایک الگ پہچان نہیں ہوتی, آپ کی پہچان ایز اے پاکستانی ہوتی ہے. تو جس طرح آپ لوگوں نے یہاں پہ اپنا فلیگ ہائی رکھا ہوا ہے پاکستان کا, تو اسی طرح ہائی رکھیں. ہمیں خوشی ہوتی ہے, ہمارا سر فخر سے بلند ہوتا ہے جب ہمارے پاکستانی نارویجن کی کوئی باہر تعریف کرتا ہے. اور ماشاءاللہ ابھی تو آپ لوگ جو باقی کمیونٹیز ہیں ان کے لیے آپ ایگزامپل ہیں, وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں کہ کس طرح پاکستانی کمیونٹی نے پچھلے 50 سال میں یہ لوگ اس مقام تک پہنچے ہیں. تو یہ آپ لوگ بھی ڈیزرو کرتے ہیں, جس طرح آپ کی فرسٹ جنریشن نے یہاں پہ کام کیا, سیکنڈ جنریشن نے کام کیا, تو ویل ڈیزرو آپ کرتے ہیں. اور میں آپ لوگوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ 50 سال کے بعد جو آپ لوگوں نے یہاں پہ نام کمایا ہے. تو آخر میں آپ لوگوں کا بہت دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ایسے اچھے جذبات میرے لیے رکھتے ہیں. میں نے تو بس اپنی ایک ڈیوٹی سر انجام دی ہے, اور اس کے علاوہ میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ابھی اس کے بعد ہمارا جو ریلیشن شپ ہے وہ ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد اصل سٹارٹ ہوتا ہے. یہاں پہ تو چلے آپ اپنا کام کر رہے تھے, اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے, لیکن جو تعلق ہے وہ ہمارا جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہوتا ہے. کہ جب میں پاکستان چلا جاؤں, آپ لوگ پاکستان آتے ہیں, تو جب آپ میرے سے کانٹیکٹ کریں گے تو پھر مجھے محسوس ہوگا کہ آپ لوگ واقعی جو ہے میرے سے پیار کرتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ لوگ جب بھی پاکستان آئیں, ٹھیک ہے, کوئی کسی کا پاکستان میں پرسنل بھی کام ہو ایونٹ, ٹھیک ہے, آپ پھر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ ویسے بھی ملنا چاہیں تو اینی ٹائم, ابھی میں انشاءاللہ اسلام آباد راولپنڈی میں موجود ہوں گا, تو آپ لوگ رابطہ کریں. میرا نمبر واٹس ایپ پہ فی الحال یہی رہے گا, ابھی فی الحال میں بند نہیں کروں گا کچھ عرصے تک, تو آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں. تو آپ کی ان محبتوں کا بہت بہت شکریہ, اور انشاءاللہ میں بہت اچھی یادیں یہاں سے لے کے جا رہا ہوں. تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ. تسلی دے دیں نا تو ایکسلنسی میڈم ایمبیسڈر, آنریبل سر, میڈم اٹیچی مسٹر آصف, اور بہت ہی خوبصورت کمیونٹی کے تمام افراد جو یہاں پہ ہیں, آپ سب کا بہت شکریہ. آج کی یہ جو تقریب ہے یہ تو آصف صاحب کے لیے ارینج کی گئی ہے پرائمریلی, لیکن اس میں آپ سب نے مجھے ویلکم کیا, میں اور جن خوبصورت الفاظ سے کیا میں ان پہ آپ سب کا شکر گزار ہوں. چونکہ میرا تو یہ بالکل ہی
کچھ دن کا یہاں پہ اسٹے ہے، اس لیے بہت زیادہ میں کامنٹ یا بات چیت نہیں کروں گا. بٹ یہ پچھلے کوئی 8 دن میں کچھ کمیونٹی کے احباب سے، کافی سارے چہرے یہاں موجود ہیں، ان سے میری ملاقات ہوئی. کچھ آرگنائزیشنس کے ایونٹس کو میں نے دیکھا. تو میں کل بھی ایک ایونٹ میں بیٹھا ہوا بات چیت کر رہا تھا کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی اور مجھے یہ احساس ہوا کہ ماشاءاللہ ناروے میں پاکستان کی کمیونٹی ایک بہت ہی آرگنائزڈ کمیونٹی اور بہت اچھی اسٹیبلشڈ ہے. اور یہ وہ کمیونٹی ہے جو کہ مجھے نہیں لگا جس طرح بہت سارے ملکوں میں اوورسیز پاکستانی ہیں جو اسٹرگل کر رہے ہیں. یہ بڑی اچھی اسٹیبلشڈ کمیونٹی ہے جنہوں نے اپنی محنت سے اپنا یہاں پہ نام بنایا ہے. اور ناروے کی جو سوسائٹی ہے انہوں نے اس کمیونٹی کو نہ صرف جگہ دی ہے بلکہ اپنے اندر ابزارو کیا. تو اس کا کریڈٹ آپ سب کو جاتا ہے، خاص طور پہ جو فرسٹ جنریشن جس طرح آصف صاحب نے بات کی ہے، اس کے بعد پھر فالوورز اور پھر ابھی آگے تیسری جنریشن کا سلسلہ چل پڑا ہوا ہے. تو میرے لیے ایز اے کمیونٹی ویلفیئر اٹیچی یہ بڑی سیٹسفیکشن ہے کہ میں ایک بہت زبردست کمیونٹی کے ساتھ انشاءاللہ انٹریکٹ کر رہا ہوں. اور دوسرا آج کی خاص طور پہ میں پچھلے کچھ دنوں سے بھی آئی واز فیلنگ اٹ ایکچولی، لیکن آج کی یہ تقریب میں تو مجھے بڑا زیادہ احساس ہوا ہے کہ میری لیے شاید یہ احساس ذمہ داری بڑھ گئی ہے کہ ایکچولی یو ہیو ٹو ڈو اے لاٹ. آلدو یہ کچھ بھائیوں نے بڑا خوبصورت بات چیت کی، انہوں نے قرآن پاک کی ایک آیت کا بھی حوالہ دیا کہ یار وہ رات 3 بجے بھی خیال کریں. بٹ میں آپ کو جو ہے وہ بارے سائڈ بڑی ان سے معذرت کے ساتھ یہ اجازت دیتا ہوں کہ آپ یو کین آلویز کانٹیکٹ، کوئی مسئلہ ہی نہیں. جس طرح ہم یہ جو پاکستان کی ایمبیسی ہے یہاں پہ، یہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہے. آپ لوگ کمیونٹی ہیں تو پاکستان کی ایمبیسی ہے، اور ہم سب کی الٹیمیٹلی پہچان ایک ہی ہے اور وہ ہمارا ملک ہے اور وہ پاکستان ہے. وہ سب سے پہلے ہے، وہ سب سے بڑھ کے ہے. وہ شناخت ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے. ہمارے بہت ساری خیالات ہیں، نظریات ہیں، کمیٹیاں ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، لیکن جو کہتے ہیں نا اینڈ اسٹیٹ یا ہماری سینٹر آف گریوٹی، وہ سینٹر آف گریوٹی اور اینڈ اسٹیٹ جو ہے وہ پاکستانیت ہے. اور مجھے اس پہ بڑا فخر ہے اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ سب کو اس پہ بڑا فخر ہے. اور ہم پاکستان ایمبیسی میں گورنمنٹ آف پاکستان کے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں انڈر ویری کمپیٹنٹ لیڈرشپ آف ایکسلنسی میڈم امبیسڈر. لیکن میرے خیال میں آپ سب بھی پاکستان کے نمائندے ہیں اور آپ سب اپنی اپنی کیپیسٹی میں بہت ہی اچھا کردار ادا کرتے ہیں. آپ لوگوں میں سے کچھ ایک نے میرے لیے اشعار بھی پڑھے ہیں، کچھ نے میری رہنمائی کی ہے. مولانا صاحب نے ماشاء اللہ حضرت عمر فاروق، آپ نے آج نماز جمعہ میں بھی حضرت عمر فاروق پہ بڑی خوبصورت بات چیت کی. مجھے بڑا آج آپ نے ریفریش کر کے ان پہ اچھا لگا. تو حضرت عمر فاروق کی بات چیت کی. تو جتنی باتیں میرے لیے ہیں آپ یقین رکھیں کہ یہ میرے پاس نوٹڈ ہیں اور یہ میری رہنمائی کریں گی فار وٹ ایور اسٹے آئی ول ہیو ہیئر وتھ یو پیپل انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. پاکستان ایمبیسی زندہ باد، پاکستان پائندہ.